آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، محرم الحرام شریف دا ماہ مقدس ساڑھے تے سایہ فگنے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے دا سانو ادب و احترام کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر مراد مصطفیٰ اور داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک میں جناب دے گوش گزار کیتا سی۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانہ دے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ عام فہم سادہ جائزہ ترجمہ ہوئے مالک نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی جان دا نظرانہ میری راہ وچ دے چھڑن انہوں مردہ نہ آکھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندہ ہے او تے زندہ نے مگر تو انہوں شعور نہیں کہ تسی انہوں دی زندگی نو سمجھ سکو۔ حضرات گرامی، شہید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، پھر اپنی جان اس رب دی راہ وچ پیش کی تھی۔ شہید غلام کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے، توجہ ہے سارے ہیں دی؟ کلمہ حضور دا پڑھے، کلمہ پڑھ کے تے اپنی جان مالک دی راہ وچ دے چھڑے، اللہ فرماندہ ہے انہوں مردہ نہ کھوئے زندہ ہے۔ یار جدہ کلمہ پڑھ کے امتی نو بے مثال زندگی لب دی پئیے، اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کمال ہوئے گا؟ اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کہنا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑا ساڑی راہ وچ جان دے چھڑے انہوں مردہ نہ کہو۔ دوسرے مقام کے اللہ رب العالمین نے شہید دا ذکر کر دیا ہے، قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا ایک زبان نال مردہ کہنا، فرمایا جڑے ساڑی راہ وچ اپنی جان دے چھڑن نا انہاں دے بارے وچ مردہ تساں گمان بھی نہیں کرنا، تو اڈے ذہن چی آنا ہی نہیں چاہیے کہ مردہ نے۔ یا اللہ کی نے فرمایا بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ زندہ نے، عند ربہم یرزقون، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق عطا فرماندہ جڑے کھاندے بھی نے اور پیندے بھی نے۔ بولیے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ کریم جل والا نے قرآن مجید دی اندر شہیدان دی زندگی دا ذکر فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، شہید متعلق میرے تھاڑے لجپال مدنی کریم دا ارشاد گرامی ہے۔ حضور فرمانے نے جدو شہید اللہ دی راہ وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے، فرمایا شہید دا پہلا قطرہ خون دا ہجے زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑدا ہے۔ یہ پہلا قطرہ خون دا زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ اس شہید نو جنت عطا فرما چھڑدا، جنت عطا فرما۔ تے جنہ دا ذکر اسی کرنا ہے، اے شہیدان دے بھی سردار نے تے جنتی جوانہ دے بھی سردار نے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین، سب بولو رضی اللہ تعالی، پھر بولیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ بھائی، جدوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدو وصال ہویا، آپ دے وصال تو بعد یزید تخت نشین ہویا، یزید تخت نشین ہویا، اس نے کی کیتا، سب تو پہلے انہیں خط مدینہ پاک وچ بھیجیا۔ مدینہ دا گورنر سی جدا نام سی ولید، ولید کو اس خط بھیجیا جدے ہوتے لکھیا سی، اے گورنر مدینہ، میری طرف وہ آرڈر ہے کہ مدینہ دے اندر 3 شہزادے رہنے۔ کتنے شہزادے؟ 3 شہزادے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بندے مدینے میں رہنے۔ جدو میرا خط تیرے کول پہنچے تو انہاں نو بلا کے انہاں 3 دے کولوں میری بیعت لے، انہوں نے کہا کہ یزید دا آرڈر ہے کہ میری بیعت کرو۔ خط جدو مدینہ پاک ولید دے کول آیا، مختلف روایات دے پیش نظر، ایک روایت دے پیش نظر رات دا ٹائم سی تے گورنر مدینہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے کول بلایا۔ ایک روایت سے خود چل کے آپ کول گیا، ایک روایت سے کہ انہیں آپ کو بلایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے۔ گورنر مدینہ ولید، اس نے امام پاک دا احترام کیتا، ادب کیتا، ویلکم کیا۔ آپ جدو تشریف فرما ہو گیا، آپ نے فرمایا بھی میں نے کیوں بلایا؟ تو گورنر مدینہ نے کیا، جناب گل میں یزید آرڈر ہے، یہ اتوں آرڈر آیا ہے، یزید کہہ رہا ہے کہ حسین نے کہا وہ میری بیعت کرے۔ روایات جاؤں ہے جدو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید دا جملہ سنیا تو آپ نے انج نگاہ اٹھا کے بیکھیا تے فرمایا، اے گورنر مدینہ، میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی گل کرن کی دے نال دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ گل میرے نال آکھن تو پہلے، میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی تو گل کرن کی دے نال دے۔ گورنر مدینہ نے ہاتھ بنا، حضور میں نے پتا ہے میں نواسہ رسول نال گفتگو کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ دے لخت جگر نال گفتگو کر رہے ہیں، حضور تسی جیڑا حکم ارشاد فرماؤ کہ میں واپس بھیج دیاں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایات دے مختلف الفاظ نے، انہاں روایتاں جو ایک روایت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر لکھ دے میرے بلو یزید نو کہ جیڑا یزید میں میرے نانے دے مسلح تے نظر نہیں ہوندہ، حسین دی بیعت کدی نہیں کر سکتا۔ ہائے تنقیدہ نہیں کہنا چاہتا، اصلاح نرس کرنا چاہنا۔ اسی بھی آج ووٹ دین لگے ہیں، کدی تھوڑا جائز پاسے سوچے ہیں، اسی اینا ساڑیاں گلیاں بنا تے ووٹ تیرے ہی تیرے، ساڑیاں نالیاں بناؤ ووٹ تیرے ہی تیرے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جیڑا یزید مینوں میرے نانے دے مسلح تے نظر نہیں نہ ہوندا، حسین دی بیعت نہیں کر سکتا، لکھ دے یزید۔ گورنر مدینہ
عرض کردہ حضور میں گزارش کرنا چاہنا آپ نے فرمایا داس عرض کی حضور ایک خاردار سیاست ہے اتھے پگڑی اچھالی جاتی حضور تسی نہیں انہوں اچھا سمجھ دینا تے نہ سمجھو پر میں اتنا عرض کرانگا حضور اتو بیعت کر لو بچوں کو ہمیں انکار ہی کر دے رہنا امام پاک نے فرمایا گل سنو گورنر مدینہ اے منو آکھن دے ہیں فرمایا سن مومن جیڑی گل او دی زبان پہ ہوندی یو دے دل وچ ہوندی ہے درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا امام پاک نے فرمایا نہیں ہو سکتا میں بیعت نہیں کرانگا گرامی قدر حضرات کتب تواریخ والا لکھا امام پاک اتنا جملہ بول کے نا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو آپ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا رخ کیتا پیچھا جان واسطے تے قریب مروان بن حکم بیٹھا سے جدو امام پاک نے رخ پیچھا نو پرتایا نا جان واسطے مروان بولے آندھے ولید حسین نو ایتے ہی پھڑ لے ایدے کلو بیعت لے لے یاد رکھی اگر حسین آج تیرے دربار وچوں چلا گیا یاد رکھیے تیرے کدی بھی اختیار نہیں ہو آ سکتا اپنی زبان وچ لفظ اسی بولنے آئے تیرا کدی بھی قابو نہیں آ سکتا اینو پھڑ لے ایدے کلو بیعت لے لے جے بیعت نہیں کردا ایدہ سر تن تو جدا کر دے کدو اس ولید اتنا جملہ بولے آئے میرے امام نے انج رخ دروازے وال کیتا سی کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا آپ دے کناں وچ جدوں یہ آواز آئی ہے کہ حسین دی بیعت لے حسین کلو بیعت لے لے یا ایدہ سر تن تو جدا کر دے امام پاک نے اپنے پیر دی انج اڈی چکی ہے اپنے پاپ دے اتے پار پا کے انج اپنا رخ پچھے پھیر کے فرمایا تو میرا سر اتارے گا تلوار دے دستے تے میرے امام نے ہاتھ رکھیا فرمایا انہوں جو نصیحت سے کرنا ہے ایدر میدان میں چاہ پتہ لگے گا حق کی دعا کھیا جانا فرمایا آنا میدان دے اندر پتہ لگ جائے گا حق کیے تے باطل کیے گورنر مدینہ ولید کہندہ اے مروان وہ تینوں سوچنا چاہی رہے کدے متعلق منو کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کرا تو جاندہ نہیں اے نواسہ رسول نے انہاں دے متعلق تے نبی پاک فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ انہاں دے قتل دے بارے وچ مینوں مشورے دے رہے ہیں کہ امام حسین والے ویکھ کے گورنر کہندا حضور تسی تشریف لے جاؤ حضور سوچ کے مینوں دس دینا امام پاک اپنے اس دربار وچوں گھر تشریف لے گئے گھر جا کے امام پاک نے اپنے سارے خاندان والیاں نوں اکٹھیاں کیتا جدوں سارے خاندان والے اکٹھے ہو گئے امام پاک نے فرمایا اے میرے خاندان والے سن لو یزید میرے کلو بیعت دا تقاضا پیا کر دے یزید کہندے کہ حسین میری بیعت کر لے فرمایا پر میں حالات نال صلح نہیں کیتی میں یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہتا فرمایا میں ہن بھی اعلان کرنا چاہنا فرمایا سنو اگر میں مدینے وچ رہیا کہ یقیناً یزید مینوں مدینے وچ شہید کروا دے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے شہر دی عزت نو پامال کیتا جائے کہ میرا خون مدینے وچ بہایا جائے فرمایا میں مدینہ چھڈ کے چلیا ہاں جدا دل کردا ہے میرے نال چلے جدا دل کردا ہے مدینے وچ رہ کے زندگی بسر کرے جدوں آپ اتنا جملہ بولے آئے جرت کے پہ کر سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ عرض کر دیں حضور انہاں سارے والوں میں ایک نمائندے دی حیثیت نرس کرنا چاہنا فرمایا امیر عباس دس کی کہنا چاہنا ہے غازی عباس عرض کر دیں حضور ساڈا جواب ہے جدھر چن جائے گا چاندنی نال جائے گی جدھر سورج جائے گا شعاواں نال جان گیاں جدھر پھول جائے گا خوشبو نال جائے گی اے امام جدھر جدھر امام جائے گا اہل بیت نال نال ہی جائے گی حضور اسی تواڈے نال ہاں تواڈا ساتھ نہیں چھڈاں کتب تواریخ اور سیر والا لکھا رات دا ٹائم سی نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم
اپنے بیٹے علی اکبر نو نال لیا، امام زین العابدین نو نال لیا، اپنے پراواں نو نال لیا، فرمایا چلو میرے نال۔ حضور کتھے جانا ہے؟ فرمایا نانا مصطفیٰ دی قبر تے سلام پیش کرنے واسطے جانا۔ اللہ اکبر، اے تے ان کو قلب امام نو پوچھے نا کہ کنج اپنے نانا جی دی بارگاہ وچ جا کے حاضری پیش کی ہوئی۔ کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا ہے رات دا ٹائم نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والے نال لے کے اپنے نانا جان امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے، آکے اپنے نانا جی دی بارگاہ سلام عرض کیتا ہے تے آپ دے قریب بہ گئے، نبی پاک دی قبر مقدس دے قریب بہ گئے۔ نواسہ رسول امام حسین نے کچھ گلاں کیتیاں نے، گلاں کر دیاں امام حسین دی اکھ بند ہوئی ہے، ادھر امام حسین دی اکھاں بند ہوئیاں نے۔ خواب دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے، حضور نے امام حسین نو اپنے کلاوے وچ لے لیا، اپنے کلاوے وچ لے کے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بیٹا حسین یاد رکھی، یہ بڑیاں آندیاں آنگیاں، پتر بڑے طوفان چلنے نی، اے بیٹا بڑے جھکڑ چلنے نی، اور بیٹا یاد رکھی میں تینوں اپنی نبوت والی زبان چشواندہ رہا ہوں، اے بیٹا تیرے قدماں نو لفظش نہیں آنی چاہیے۔ امام حسین میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، عرض کی تھی یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری، اودا اجر بھی عطا فرما چھڑی۔ امام حسین نبی پاک نے کلاوے چلائے، اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری، اس دا اجر بھی عطا کری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ سلام پیش کی، اتھو ٹرے جنت البقیع شریف وچ آئے، اپنی امی سیدہ زہرا دی بارگاہ سلام پیش کی، پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دی قبر تے سلام پیش کی، جنت البقیع دے مدارات تے سلام عرض کی، سلام عرض کر کے پھر اپنے گھر تشریف لے آئے، سارے انہوں کٹھے کر کے فرمایا چلو بھی تیاری کرو چلی۔ راتوں رات امام پاک ان مدینہ پاک تو ٹرے، اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا میرے ورگا گناہگار بندہ جدوں سرکار دی بارگاہ چ سلام ودا کر کے آندا تے اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب امڑیا ہوندا ہے۔ یار سوچ تے صحیح 1400 سال بعد امتی جدو حضور دی قبر تو آخری سلام کر کے پرتدا ہے تو دی ہچکی بد جاندی تے سوچ جدو نواسہ رسول خود سلام ودا پیش کر کے ٹرے ہونے ادو کیسی کیفیت ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ سلام کر کے جدو مدینے وچوں چلے نے دل والا بول کے اندر مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، او کربل دی بستی وشامل نو چلیا، سب مل گیا کھولرا مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، کربل دی بستی وشامل نو چلیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تو چلے نے، رات دا ٹائم امام حسین مدینہ پاک تو سفر شروع کیتا ہے، سفر کر دیا سفر کر دیا کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا آگے چل دیا ایک جگہ تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نظر پئیے، آپ نے دیکھیا کچھ خیمے نصب نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غازی عباس کو فرمایا ویر عباس حکم حضور کی گل ہے، فرمایا عباس دیکھ اور
سامنے خیمے کدے نصب نے پتہ کر خیمیاں وچ کون ہے غازی عباس سفر کر دیاں چل دیاں خیمیاں دے قریب آئے آ کے جدوں ویکھیا ہے اوتھے کچھ بندے کھڑے نے ایک بندہ جدا نام عبداللہ بن مطیع ہے آپ نے آ کے سلام کیتا ابن مطیع نے سلام دا جواب پیش کیتا ہے امام حسین دل بھائی سیدنا غازی عباس نے فرمایا ابن مطیع ایتھے کی پیا کرنا ہے ابن مطیع عرض کر دے حضور اسی یہ تو سفر کر دے پیسا اے جگہ سانو بڑی اچھی معلوم ہوئی ہے حضور ایسے اسا ایک خوب کڈنا شروع کیتا ہے چلو خوب کڈاں گے پانی نکلے گا لوگ پانی پیتے رہن گے حضور اسا خوب کڈیا ہے پر حضور ساری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے فرمایا کی ہویا ہے عرض کر دے حضور جدوں اسی خوب کڈیا ہے پانی جدوں چک وچوں کڈ کے ایک گھٹ جدوں پانی دا پیتا ہے حضور حیران ہو گئے اے پانی تے کھارا نکلیا ہے اے پانی تے کوڑا نکلیا ہے حضرت غازی عباس جدوں جملہ سنیا مسکرا کے فرمایا اے ابن مطیع فکر نہ کر پریشان ہون دی ضرورت نہیں کی ہویا جے پانی کھارا نکلیا ہے او دیکھ میرے نال اس نبی دا نواسا بیٹھا ہے جنہیں کھارے کھواں وچ اے لعاب سٹ کے کھارے کھواں نو بھی مٹھا فرما چھڑیا ہے آ میرے نال ابن مطیع چل دیاں امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آ کے سلام پیش کیتا ساری گل بات سنائی امام حسین فرمایا چل مینوں لے چل امام حسین قریب آئے فرمایا پانی کڈ کے جدوں امام حسین دی بارگاہ پیش کیتا ہے میرے امام نے انج پانی اپنے لباں دے نال لایا ایک گھٹ پانی میرے امام اپنے منہ وچ رکھ کے اسے پانی نو پھر خوہ وچ انڈیل دیتا خوہ وچ اس پانی دی کلی کیتی تے کلی کرنے تو بعد میرے امام فرمایا ابن مطیع ہن پانی کڈ کے ویکھ ہن پانی کڈ کے ویکھ اے پانی میٹھا ہویا کہ نہیں ابن مطیع نے ڈول سٹیا ہے پانی کڈ کے جدوں پانی دا ایک گھٹ پیتا تے کہندا حضور گل سمجھ تو باہر ہے پہلا پانی کڈ کے پیتا سی تے انج لگدا سی اے دے ورگا کوڑا پانی ساری کائنات وچ کدرے نہیں آنا پر سونیا جدوں تساں کلی کر کے پانی وچ سٹیا ہے ہن انج لگدا ہے اے دے ورگا میٹھا پانی کائنات وچ کدرے ہونا ہی کوئی نہیں تے یقیناً بول کے آندا ہونا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا سب مل کے آکھو جدروں لنگدا گیا مل کے آکھو ذرا جدروں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگدا گیا امام علی مقام مدینے تو سفر کیتا چل رہے ہیں مکہ پاک چاہے پھر مکے تو سفر کیتا پھر آئے کربلا وال کوفے وال جا رہے کتب سیر اور کتب تواریخ والیاں لکھیا ہے فرمانے نے چل دے جا رہے چل دیا رستے دے اندر ایک مقام پہ جا امام حسین نے پھر کچھ خیمے ویکھے فرمایا پتہ کرو انہاں خیمیاں وچ کون ہے غازی عباس گیا پوچھا انہاں خیمے وچ کون ہے بھائی ایک بندہ باہر نکلا آپ نے جدوں دیکھا انہاں دا نام جناب زہیر بن قیم سی وہ باہر نکلے سلام پیش کی کدھر فرمایا جی اسی مکہ شریف وال جا رہے سے تے تسی کدھر فرمایا اسی کوفے وال جا رہے ہیں تے تہاڈا کی خیال ہے امام حسین نال نے تہاڈا کی پروگرام ہے جانا زہیر بن قیم کہندے نے مینوں تسی امام حسین دی بارگاہ چ لے چلو زہیر بن قیم جدوں امام حسین دی بارگاہ چ آئے سلام پیش کیتا
امام پاک نے فرمایا زہیر تیرا کدھر دا ارادہ ہے؟ حضور میں مکے وال جا رہا ہوں۔ حضور تسی؟ فرمایا میں کوفے وال جا رہا ہوں۔ کی خیال ہے تیرا جانا ہی؟ عرض کیتی حضور اے دے نالوں بڑی خوش قسمتی کی ہے کہ تواڈے غلاماں وچ شامل ہوواں تے تواڈے نال تواڈی خدمت کردا چلاں۔ حضور میں جانا تے تیار، پر میں تے خیمے وچ ہور کون ہی؟ عرض کیتی حضور خیمے دے اندر میری بیوی بھی ہے اور میرے کچھ سالے بھی ہیں، ساڑھے کچھ خاندان دے افراد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے بھی پوچھ لے جے انہوں نے مکے جانا تو انہوں نے جان دے، جے ساڑھے نال چلنا تو چلو۔ زہیر بن قیان آئے آ کے پوچھیا تو آپ کی زوجہ بول کے کہنے لگی اے زہیر جے تسی امام حسین دے خادم بن کے انہوں دی خدمت کر سکتے ہو تے میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی، میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی۔ حضور میں بھی چلنا تھوڑے نال ہی چلنا، اے بھی امام حسین دے نال چلنا۔ ہر رستے دے اندر کئی مقام آئے جتھے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر قیام کیتا پھر چلے، پھر قیام کیتا پھر چلے، سفر کر دیا۔ آپ ایک مقام تے پہنچے تو سامنے دیکھیا ایک سوار آ رہے ہیں، سوار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دا اشارہ کیتا اپنے ساتھیوں میں رک جاؤ، کافلے والے رک گئے۔ وہ سوار جدو قریب آیا او دا نام سی فرزدق، شاعر اسلام سی، اہل بیت تے قصیدے پڑھنے والا فرزدق۔ جدو فرزدق سامنے آیا آکے سلام پیش کی، آپ نے فرمایا کدھروں آ رہے ہیں فرزدق؟ عرض کی دور میں کوفے والوں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرزدق یہ دس کوفے دا کی حال ہے؟ عرض کی تھی حضور کوفے دا حال پوچھ دیو تے میں سادے لفظاں چینج کہاں گا کہ کوفے والے دے دل تواڈے نال نے پر تلواراں یزید دے نال۔ حضور معاملات تبدیل ہو چکے۔ فرمایا کتھے جا رہے ہیں؟ حضور میں مکہ وال جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک آپ پھر چل دیں، سفر کر دیا۔ ایک مقام تے پھر امام پاک پہنچے، سامنے دیکھا ایک اور بندہ سواری تے سوارے قریب آیا، آ کے جلدی نال سواری تو اتریا، امام حسین دے سامنے کھڑا۔ امام پاک دی سواری تو زمین تے تشریف لایا۔ فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ کہندا حضور میں کوفے وچوں آیا۔ آپ نے فرمایا جے کوفے وچوں آئے ہیں تے اے دس کوفے وچ میں اہل بیت دا ایک پھل ٹوریا سی، مسلم بن عقیل، سناؤ نہ دا کی حال۔ جدو آپ نے امام مسلم بن عقیل دا نام لیا نا اس عرابی کی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو پیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی گل ہے بھئی رو کیوں پہ ہیں، کی گل ہے دس؟ انہوں نے لمبا سانس لے کے کہندا حضور میں دس نہیں سکتا کہ امام مسلم ابن عقیل نو کوفیاں نے کس انداز نہ شہید کیتا ہے۔ امام علی مقام نے استرجاع پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کتب تواریخ کے چاہتا ہے امام پاک استرجاع پڑھ کے نا آپ نے اپنی نگاہ نو انج آسمان وال اٹھایا اور کتنی دیر تک آپ انج آسمان والی ویکھتے رہے، اکھاں وچ آنسو جاری سن امام پاک سے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی تیری مہربانی تو مینوں اطلاع دے دیتی۔ امام پاک پھر آئے پچھلیاں سواریاں، ایک سواری دے قریب آئے، اس سواری دے ہوتے امام مسلم ابن عقیل دی ننی جی صاحبزادی بیٹھے، امام مسلم ابن عقیل ننی صاحبزادی بیٹھے۔ آپ قریب آئے تو آکے آپ نے فرمایا بیٹی نیچے آ، وہ بیٹی نیچے آئی۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی دے سر دے ہوتے پیار کیتا، شفقت دا ہاتھ پھیریا تے پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا، محبت پر شفقت بھریا ہاتھ سر دے ہوتے امام پاک پھیر دے پہنے اکھاں بچ آنسو نے تے بچی نے جڑا جملہ بولیا بڑا عجیب سی، کہندی حضور اج تک میرے نال انج تساں پیار کدی نہیں کیتا، اج تے میرے نال انج پیار کردے پئے جویں لوگ یتیماں نال پیار کردے، اج میرے نال تسی انج شفقت کردے جویں لوگ یتیماں نال کردے۔ نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل تیرے ابا جان شہید ہو چکے نے۔ آپ نے پھر اپنے قافلے والیاں نو فرمایا، تھوڑا جا ریپیٹر ذرا ہلکا رکھنا، امام علی مقام نے فرمایا میرے نال آنے والے میرے ساتھیوں، فرمایا سن لو اس ٹائم کوفے دے حالات تبدیل ہو چکے نے، کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے، تے فرمایا گل سنو امام مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے نے۔ فرمایا میں ہن بھی اعلان کر رہا ہوں
جدا دل کر دے میرے نال چلے جدا دل کر دے واپس چلا جائے پھر حضور دے غلاماں وچوں سارے غلام بولے اونا کیا آقا حسین اے تے ساڈی ایک جان ہے اگر رب سانو ہزاراں جانا بھی دے وے ایک ایک کر کے سونیاں ساریاں تھوڑے قدماں تو قربان کر چھڑاں گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر دے جا رہے ہیں سفر کر دیاں سفر کر دیاں فرات دے کنارے دے آکے امام حسین نے فرمایا اے زمین ٹھیک ہے ایتھے اپنے خیمے نصب فرما دیو اے قریب نہر پانی بھی مل جائے گا فرات دے کنارے دے خیمے نصب فرما دیتے امام علی مقام نے جدو فرات دے کنارے دے خیمے نصب کیتے نے پانی بھی پی رہنے اہل بیت والے پانی پیندے نے آپ دے خادم پانی پی رہنے ایک روایت دے پیش نظر جدو محرم شریف دی 2 تاریخ آئی ہے ادھروں یزیدی لشکر جناب حور بن یزید دی قیادت او بھی آ گیا آگے امام حسین نو کہنے لگے اسی تھانو کدھر حور نہیں جان دینا اسی تھانو کوفے لے کے جاواں گے امام حسین نے فرمایا اے حور کینو محنت نہیں کرنی پینی میں تے آپ ہی کوفے جا رہے ہوں میں تے خود کوفے جا رہے ہوں اور کہندہ حضور تو انہوں پتہ نہیں کوفے دے کی حالات ہو گئے نے فرمایا میں جاننا ہوں کوفی لا یوفی نے اینا وفا نہیں کی تھی فرمایا اینا وعدہ خلافی کی تھی ہے میرے چچا داد بھائی جناب مسلم ابن عقیل نو شہید کر دیتا ہے حضور تسی پھر بھی کوفے جا رہے ہو فرمایا ہاں حضور جانے دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا درہ اندروں خیمے وچوں درہ اور توڑا خطا والا تے لے کے آ امام علی اکبر ایک تھیلا لے کے آئے آپ نے تھیلا کھولے آئے او دے وچوں ایک خط بار کڑیا فرمایا ہور اے تیرے لشکر اچ فلاں یزیدی ہے اے انہیں خط منوں لکھیا سی اے فلاں یزیدی دا خط اے فلاں یزیدی دا خط فرمایا میں خود نہیں آیا منوں انہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے خط لکھ کے بلایا ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیچھے نظر 2 محرم الحرام شریف نو امام حسین فرات کنارے نے جدو آکے خیمے نصب کیتے نے یزیدی وہ بھی قریب کھڑے نے ادھر امام حسین دے غلام بھی کھڑے نے وقت گزردا جا رہے جدو محرم شریف دی 7 تاریخ آئی ہے دنیا دے کتے بولے آکھن لگے حسین نو کہو اپنے خیمے تھو پٹ لوے ایک روایت چاہندا دنیا دا کتا جدا نام شمر امام حسین دے سامنے آکے کھڑا آیا آکے آندا اے حسین ایتھوں اپنے خیمے پٹ لو امام حسین نے جدو اتنا جملہ سنیا آپ نے فرمایا او سن کس واسطے خیمے پٹن دیاں گلاں پیا کرنے قریب سیدنا قاضی عباس علمدار کھڑے سن آپ نے جلدی نال چھال مار کے امام حسین تے شمر دے سینٹر کھڑے ہو گئے فرمایا خبردار دنیا دے کتے ساڈے خیمیاں ول منہ نہ کری تو نہیں جاندا انہاں خیمیاں وچ او پاک دامن بیبیاں بیٹھیاں نے جنہاں کول جبریل بھی اجازت دے بغیر نہیں ہوئی آوندا فرمایا خبردار انہاں خیمیاں ول منہ نہ کری جد تک عباس زندہ ہے میں بینا کیڑا دنیا دا کتا انہاں خیمیاں ول منہ کرے گا امام حسین نے حضرت غازی عباس دے موڈے تے تھپکی دیتی فرمایا ویر عباس حوصلے تو کم لے جلد بازی نہیں کرنی فرمایا ویر عباس اگر تو اج اے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئی ادھر یزیدیاں دی تلواراں میان وچوں باہر نکل گئیاں ہو سکتا ہے آن والا مورخ کدھرے اے نہ لکھ دے کہ کربلا دی لڑائی دا آغاز صرف فرات دے پانی تو ہویا سی فرمایا نا ویر عباس اے مومن کدی پانی پیچھے نہیں لڑدا اے مومن زمین پیچھے نہیں لڑدا اے مومن دی جدوں بھی لڑائی ہوندی ہے اللہ کلمۃ الحق دی خاطر ہی ہوندی ہے فرمایا مومن پانی تے وٹاں پیچھے نہیں لڑدا مومن جدوں لڑدا ہے اللہ دے دین دی خاطر لڑدا ہے اللہ کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے آپ نے فرمایا سی خیمے اٹھا لیں خود امام حسین نے خیمے اٹھائے کربلا دی سرزمین چ خیمے نصب کی
ایک کربلا دا میدان تے فرات یہ تھوڑے جے فاصلے تھے جتے ہون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روضہ مبارک بنے نا اس تو ایس سائڈ سے دیکھی نا کچھ کلومیٹر دے فاصلے سے اگے جا کے آندہ ہے دریائے فرات نہر فرات اور میں ایک بڑی دلچسپ بات پڑھی نہر فرات دے متعلق کہنے کہ اے نہر حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے کڑی سی حضرت دانیال علیہ السلام اے نہر تو جدو اے نہر نو کڑے آنا اور اس نہر دے اندر وال بڑے کدی اینج وال بڑے اے وال پہنے دی وجہ کی سی جدو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام نے نہر بنانی شروع کی تھی نا اور رستے میں جڑا پنڈ آیا وہ زمینہ سن کسے یتیم بچے دی کسے دی وہ جدی زمین انہاں کہنا حضور اے ساڑی زمین ہے چھوڑی یہ تو درہ پرہ نہیں بلا چھڑ دے اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ کی بارگاہ چڑھ دے کی تھی یا اللہ انہوں میں کنے کو وال پاواں تے یہ تے بڑا اوکھا کم ہے سدھی جا رہی ہوں پھر انج کراں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تیرے ہاتھے جڑا ڈنڈا ہے نا اے ڈنڈے نال تو اشارہ کردا جا نہر اپنے آپ بن دی جائے بس اشارہ کردا جا میں لکھیا نہر فرات کیویں بنی کس طریقے نہ بنائی کنج بنی بڑی تفصیل نہ لگا یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس نے بنایا وہ اللہ دے نبی نے جدھر جدھر سوٹے نال اشارہ کیتا نہر بن دی گئی اللہ دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تا تشریف فرمانے وقت گزر داریا پھر جدو محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے محرم شریف دی 10ویں تاریخ آج میرا دل امام حسین دی شہادت پڑھنے تھے جدو محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے صبح فجر دا بیلا ہے میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا آج تو زندگی دی آخری اذان پڑھ لے میں آخری جماعت کرا لینا اب بیٹا تو آخری اذان پڑھ دے میں آخری جماعت کرا دینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لخت جگر سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر دی اذان پڑھی امام حسین نے جماعت کرائی جن بویدہ جن چڑھدا گیا ادھر یزیدی کھڑے نے ادھر امام حسین کھڑے نے مذاکرات ہوندے رہے کدی ادھروں بندہ ادھر آ رہا ہے کدی ادھروں ادھر جا رہے نے کہ لڑائی نہ ہوئے بچ جائے معاملہ بالآخر یزیدیاں نے آکھیا حسین گلاں دونے یا بیعت کر لے یا لڑائی بات تیار ہو جا ادھر حسینی لشکر کھڑا ہے ادھر یزیدی لشکر کھڑا ہے امام حسین نے ایک طویل خطبہ دیتا فرمایا او یزیدیو سن لو میں آپ نہیں آیا تساں خط لکھ کے مینوں بلائے پر فرمایا تسی میرا دیکھو رستہ روک دیتا ہے پانی تساں بند کر دیتا ہے اج 3 دن ہو گئے نے میرے بچے پیاسے نے بیٹیاں پیاسیاں میرے یار پیاسے میرے سنگی ساتھی پیاسے نے فرمایا پر سن لو یزیدیو میں حسین میں اعلان پیا کرنا میرا رستہ چھڑ دیو میں کسے اور طرف چلا جانا اور نیا کیا نانا حسین گلہ دونے یا بیعت کر یا لڑائی کر امام حسین نے فرمایا اے تے ہو نہیں سکتا اگر بیعت ہی کرنی مقصود ہوں گی میں کدی نانے دا روزہ چھڑ کے نہ آندا امی زہرہ دی قبر کدی چھڑ کے نہ آندا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے کے جدو پچھے ہٹے نے یزیدی لشکر ایک کمانڈر ہے جدا نام جناب حر بن یزید ریاحی ہے جناب حر بن یزید ریاحی انہوں نے جدو امام حسین دا خطبہ سنیا حر نے انج نگاہ آسمان وال اٹھائی میرا تے وجدان کہتا ہے جدو نگاہ آسمان وال اٹھائی ہونی ہے یقیناً سارے نظارے کر لے ہونے نظارے کر اپنے سجے کھبے ویکھیا یزیدیاں اپنی سواری دی باغ انج کھچی لشکر والو سیڈ وال جدو سواری دی باغ کھچی ہے ادھا ایک غلام کول کھڑے اندھا کی گل میں کوئی گل نہیں ایک رشتہ دار بولیا اندھا حر بڑے بڑے ساڑھے قبیلے وچ مرد نے
پر جدوں کسے جوان مرد دی گل کیتی جاندی ہے میں تے تیرا نام لینا وا کہ بڑا جری تے بڑا دلیر ہے پر تینوں کی ہویا ہے چند بندے حسین دے نال نے انہاں نوں ویکھ کے تو ڈر گیا ہے ہور کہن لگے او ظالما انہاں نوں ویکھ کے ڈریا نہیں ہاں مینوں تے اگلا ڈر پیا ہوندا ہے میں سوچی پیا وا جنتی ادھر کھلوتے نے میں تے ویکھ کے حیران کیڑے پاسے جاواں اتنی گل کر کے ہور نے گھوڑے نوں ایڑ ماری ہے گھوڑے نوں دوڑاندیاں سواری دوڑاندیاں امام حسین ول جدوں آئے تے آپ دے غلام عرض کیتی حضور اے تے ہور نہیں آوندا پیا امام حسین نے فرمایا او سنگیو ہور آیا نہیں بلکہ اینوں بلایا گیا ہے فرمایا ہور نو بلایا گیا ہے اور سواری تو تھلے اترے نے امام حسین نو سلام عرض کیتا ہے عرض کرتے ہیں آقا حسین حضور اگر کوئی بندہ بھول کے واپس آ جائے کیا دی معافی ہو سکتی ہے امام حسین نے فرمایا ہاں اور اسی تے معاف کرنے والے ہاں فرمایا کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی حضور مینوں خیال آندا ہے اس سارے پاسوں گھیر کے ایتھے لیاون والا میں ہاں حضور دسو کہ مینوں معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں میرے امام نے فرمایا اے ہور سن لے تیری ماں نے تیرا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھیا سی تیرا نام رکھیا ہور دا معنی آزاد فرمایا تو ایتھوں بھی آزاد ہے جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہو چکا ہے فرمایا ایتھے بھی آزاد ہے جہنم دی اگ تو بھی تو آزاد ہے جناب ہور عرض کر دے آقا حسین میرا دل کر دے انہاں یزیدیاں نال جا کے سب تو پہلے میں جنگ کراں امام حسین فرمایا جویں تیری مرضی ہے جویں تیری مرضی جناب ہور چلے یزیدیاں دے سامنے آئے یزیدیاں دے سامنے آ کے جدو کھڑے ہوئے یزیدی کہنے اے ہور پارٹی بدل لیا فرمایا ہاں میں جہنمیاں دا ساتھ چھڑ کے جنتیاں دی پارٹی وچ آ گیا آگنے ہور تو کہنا کی جانا ہے میرا دل وجدان کہنا ہے یقیناً جناب ہور نے جڑا جواب دیتا ہے گا او دی ترجمانی انہاں لفظاں وچ کرنا چاہنا یقیناً ہور بول کے اندر او سن لو یزیدیو مینوں اس گل تے مان کہ میں امام حسین دا غلام بول کے اندر سن لو ایمان ہے جس گل تے کل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے یقیناً جننے بیٹھے ہو سارے حسینی بیٹھے ہو امام پاک نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو سینے دا ٹل لا کے دسنا ہے کہ اسی اے دل بھی حسینی ہے تے جان بھی تے مال بھی امام حسین دے نام تے قربان ہے تے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تے 100 روپیہ تے قربان کر ہی سکتے ہو نا سبحان اللہ بولو ذرا ایک باری پیار مل کے دایا کو اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی نہیں بولے بھائی تارک تھکیا بیٹھا ہے اٹھن تے ایدہ بھی دل نہیں کردا اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان ہاتھ چکو ایک باری دا اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری حضرت حور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی یزیدیاں نال مقابلہ کیتا بالآخر منزل شہادت سی
شہادت دا جام نوش کیتا پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام کلے کلے کر کے جاندے رہے سب نے اپنی اپنی جانا دے جا کے نظرانے پیش کیتے امام حسین دے جدو ابانو انصار سب چلے گئے جدو سب کلے کلے کر کے جا کے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر چکے آخر دندر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمیاں وچ گئے نے خیمیاں وچ